ایران کو اپنا رہنما مان لیا، رہبر مان لیا، ان کے ایک مرنے والے کو، شہید ہونے والے کو آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگائے ہوئے ہو، اتحاد کا چورن بیچ رہے تھے جا کر کے کہ ہم دونوں بھائی ہیں، بھائی ہو تم، دیکھا تم نے بھائی کبھی اپنی طرف سے صرف بھائی بنا لیا تھا یا ان کی طرف سے بھی بھائی گیری کبھی دیکھی؟ آ جاؤ ہمارے یہاں بجازے میں، آ جاؤ ہمارے یہاں ہو رہی ہیں مجلسیں، سن لو آ کر کے تبرہ عمر کے اوپر، سن لو آ کر کے ابو بکر کے اوپر گالی، آؤ دیکھو اماں عائشہ کو برا برا کہا جا رہا ہے، جاؤ اتحاد دیکھو جا کر کے، بہت جھنڈے اٹھائے تھے نا تم نے جا کر کے گھنٹہ گھر کے اوپر، اپنے ہاتھ میں پرچم بلند کیے تھے نا خامنہی کے، جاؤ اس کو بزرگ ماننے والے، جاؤ ان کو رہبر ماننے والے، ان کو اپنا عقیدہ ماننے والے، اپنے عقیدوں کو بیچنے والے، جاؤ وہاں جا کر کے دیکھو کہاں کیا کہا جا رہا ہے صدیق اکبر کے، ہو جاؤ دیکھو جا کے عمر فاروق کو کیا کہا جا رہا ہے، حضرت عائشہ کو کیا کہا جا رہا ہے، جاؤ بچاؤ جا کر کے اپنا ایمان، دیکھے کتنے بڑے تم ترم کھاؤ، جاؤ کہ بلاغت جھومتی ہے جن کے اندازے تکلم پر۔ فاروقی خانوادے کو اللہ نے الگ ملکہ دیا ہے بولنے کا۔ بلاغت جھومتی ہے جن کے اندازے تکلم پر، لب اعجاز پر جن کی فصاحت ناز کرتی ہے، علم و ادب میں جس شخصیت کی بڑی دھوم دھام ہے، میں نے وفا خلوص کا جو پیش امام ہے، اس شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا یاسر عبدالرحیم فاروق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت بہت ہو چکا ہے، 11:30 بج چکے ہیں، ابھی بھی ایک مقرر اور باقی ہیں آپ حضرات کے سامنے جو بیان کریں گے۔ میں بہت ہی کم وقت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ والد محترم کا ابھی نام لے رہے تھے ہمارے ناظم جلسہ جناب قاری شاہ فیصل صاحب، والد صاحب کا انتقال اسی مہینے میں 27 جون کو ہوا تھا، جو انشاءاللہ 3 سال مکمل ہو جائیں گے، اور عربی اعتبار سے 8 ذی الحجہ کو انتقال ہوا تھا، تو اس اعتبار سے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ وہی یہاں پر آتے بھی رہتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ آ جاتا تھا۔ میرے بھائی، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مدرسے کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے بزرگ شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں۔ چند باتیں کروں گا، لیکن آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی، اور کچھ سوالات آپ سے پوچھوں گا اسی بیچ میں، بس اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے بھائی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، بے شک وہ مومن جو پکے ایمان والے تھے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے، وہ پکے مومن جو رسول کے اوپر ایمان لائے تھے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا کسی بھی بات میں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے محنتیں کی اسلام کے سلسلے میں، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے
پیسے کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے؟ قرآن کس پر نازل ہوا تھا آپ بتائیے؟ قرآن کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ جس وقت نازل ہو رہا تھا قرآن، اس وقت کون لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ موجود تھے؟ آپ کہیں گے صحابہ جو لوگ تھے۔ اچھا میں پھر پوچھوں گا آپ سے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں آپ لوگ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی میں یہ بتانے آیا ہوں، میں یہ بات کرنے آیا ہوں آپ سے۔ کیوں؟ کن وجوہات کی وجہ سے؟ مجھے معلوم ہے آپ کے سامنے بہت علمی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے آپ اب نیٹ دیکھنے لگے ہیں، آپ فیس بک انٹرنیٹ چلانے لگے ہیں، آپ انسٹاگرام کی آئی ڈی چلاتے ہیں، آپ یوٹیوب چلاتے ہیں، آپ لوگ ریل والے لوگ ہو گئے ہیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں کتابیں نہیں ہیں، ہماری نوجوان نسل کے ہاتھ میں اردو نہیں جانتے ہیں یہ لوگ۔ یہ سب چیزیں سب چھوڑ دیجئے۔ میں کہتا ہوں ایک کتاب بھی نہ پڑھو، نہ ہندی کی، نہ اردو کی، نہ انگلش کی۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی تم نہ جانو، نہیں جانتے ہو کوئی بات نہیں، پہلے لوگ بھی نہیں پڑھے ہوتے تھے، میں نے دیکھا ہے پہلے لوگ بھی نہیں پڑھے ہوتے تھے، بالکل جاہل ہوتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، اپنا کھیتوں میں جاتے تھے، کھلیانوں میں جاتے تھے، باغوں کو دیکھتے تھے، اپنے دوسرے کام کرتے تھے، وہ لوگ بھی جاہل ہوتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن تم میں اور ان میں بہت فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ نوجوانوں میں تم سے مخاطب ہوں، آج میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا تم سے، میں تم سے مخاطب ہوں۔ تم میں اور اس وقت جو ہمارے ادھیر عمر کے لوگ موجود ہیں، اس وقت 60-65 سال کے، جاؤ ان کے جا کے قدموں کو چوم لو۔ جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ تم سے لاکھ درجہ اچھے ہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ تم پوچھو گے مولانا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو موبائل چلانا تک نہیں جانتے ہیں، وہ تو اپنے موبائل میں نمبر تک فیڈ کرنا نہیں جانتے ہیں۔ واقعتاً میرے والد بھی تھے، نمبر فیڈ کرنا نہیں جانتے تھے، مقرر بہت اچھے تھے لیکن نمبر فیڈ کرنا نہیں جانتے تھے۔ میں ان کی موبائل میں نمبر فیڈ کرتا تھا، میں ان کے میسج لکھ کے بھیجتا تھا۔ ہمارے بھی بڑے ہیں، آج بھی موجود ہیں، یہ سب یہ اپنے موبائلوں میں نمبر نہیں فیڈ کر پاتے ہیں، اپنے بچوں سے کرواتے ہیں۔ آپ ان سے بہت عالی ہیں۔ آپ جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کیسے اچھے ہو گئے؟ میں کہتا ہوں آپ سے لاکھ گنا اچھے تھے وہ۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پڑھے لکھے وہ بھی نہیں تھے، پڑھے لکھے وہ بھی نہیں ہیں، پڑھے لکھے آپ بھی نہیں ہیں۔ آپ بھی آری درزوزی کا کام کر رہے ہیں، آپ بھی کارخانوں میں جا رہے ہیں، آپ بھی بڑھائی کا کام کر رہے ہیں، بجلی کا کام کر رہے ہیں، اے سی فریج کا کام کر رہے ہیں، اور آپ دوسرے کام مختلف کام کر رہے ہیں، لیکن آپ سے وہ لاکھ گنا اچھے تھے۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے۔ کیوں آپ سے لاکھ گنا اچھے تھے؟ اس لیے کہ آپ کتاب بھی نہیں پڑھتے، آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ کو اردو نہیں آتی، آپ کو انگلش نہیں آتی، آپ کو ہندی نہیں آتی، آپ موبائل چلا لیتے ہیں اچھا، لیکن آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں آتی، آپ کو دین کی معلومات بھی نہیں ہے۔ جائیے ان بزرگوں سے جا کے پوچھ لیجئے جو آج ہماری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 50-60 سالہ لوگ، یہ ایک کام کرتے تھے جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں آپ کا ایمان ڈگمگائے گا نہیں۔ پہلے کے لوگ سعودی عرب جا کر کے بدل نہیں جاتے تھے، پہلے کے لوگ دوسروں کی لچھےدار باتیں سن سن کر کے بدل نہیں جاتے تھے۔ کیوں نہیں بدلتے تھے؟ ان کا ایک کام تھا، وہ جاہل تھے، نہیں پڑھے لکھے تھے، ان پڑھ تھے، انگوٹھا دیکھتے جاتے تھے، بینکوں میں انگوٹھا لگاتے تھے تب پیسہ نکالتے تھے، لیکن ان کا ایک کام تھا، وہ اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، وہ اپنے عالموں سے رابطہ رکھتے تھے۔
وہ مسجد کے اماموں سے رہتے تھے. وہ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے. وہ مولانا عبدالسلام صاحب کے پاس جاتے تھے. وہ مولانا عین القضات صاحب کے پاس جاتے تھے. وہ مولانا فرقانیہ کے محتمم مولانا عظمت علی صاحب کے پاس جاتے تھے. وہ ہمارے دادا محترم حضرت مولانا عبدالحلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے. مولانا عبدالسلام صاحب کے پاس جاتے تھے. قاری صدیق صاحب سے رابطہ رکھتے تھے. دیوبند کے علماء سے رابطہ رکھتے تھے. وہ ایسے تھے کہ آج اس دور کے جو میڈیم کلاس کے عالم ہیں ان سے بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ عالم جا کر کے آج کے بھی جو پہلے لوگوں کے بزرگ جو موجود ہیں، جن لوگوں نے مولانا عبدالسلام صاحب کی صحبت اٹھا رکھی ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، ہمارے درمیان موجود ہیں ایسے لوگ جن لوگوں نے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے گا، اپنے والد سے، آپ اپنے دادا کے بارے میں پوچھ لیجئے گا کہ ہمارے دادا کن سے جڑے ہوئے تھے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی عالم سے ضرور جڑا ہوا ہوتا تھا. اس سے ہوتا یہ تھا کہ خود تو عالم نہیں ہوتے تھے لیکن معلومات اتنی ہو جاتی تھی کہ عقیدے میں ذرہ برابر بھی تسلسل نہیں آتا تھا. عقیدے سے کبھی بھی سودا نہیں کرتے تھے وہ لوگ. چاہے زندگی چلی جائے، جان چلی جائے، چمڑی چلی جائے، گوشت چلی جائے، ہڈیوں سے گودا نکل جائے، لیکن وہ دمڑی نہیں جانے دیتے تھے، یعنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتے تھے اور عقیدے کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے تھے. آج میں جانتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو، ذرا سے کوئی بہکا دے، ذرا سے کوئی ورغلا دے، ذرا سے کوئی خبر آ جائے، آپ بہتے چلے جاتے ہیں، اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں، اپنا نظریہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی لچھے دار باتیں کر لے، آپ اس کو رہنما ماننے لگتے ہیں. کوئی ذرا سے کوئی بات کر دے آپ سے، آپ اس کو اپنا قائد ماننے لگتے ہیں. تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کمی اس بات کی ہے کہ تمہارے اندر دین نہیں ہے. تم نیٹ تو چلاتے ہو، ریلیں تو دیکھتے رہتے ہو، الٹے سیدھے لوگوں کی بیانات تو سنتے ہو، لیکن اپنے علماء سے ربط نہیں رکھتے ہو. اپنے مسجد کے عالم کے دین سے ربط نہیں رکھتے ہو. تم علماء کی محفلوں میں جا کے نہیں بیٹھتے ہو. جاؤ، میں کہتا ہوں کچھ نہ آتا ہو تمہیں، رتی برابر کچھ نہ آتا ہو تمہیں، ایک لفظ بھی نہ پڑھے ہوئے ہو، الف نہیں جانتے ہو، جاؤ علماء کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دو. کل سے تم سے کوئی سوال کرے گا تو جواب تمہارے سوال کرتے ہوئے تم سے ڈرے گا کہ یار یہ تو عالم کے پاس بیٹھتا ہے. اتنا تو تم سیکھ ہی جاؤ گے کہ تم کو کون سے موقع پہ کون سا جواب دینا چاہیے. علماء کی صحبت پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ 1000 کتابوں سے زیادہ افضل ہوتی ہے. بڑوں کی صحبت، بزرگوں کی صحبت. بعض مرتبہ آپ 1000 کتابیں پڑھے ہوئے ہوں لیکن اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، اپنے علماء کے پاس بیٹھیں، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں، وہ کبھی کبھی ایک جملہ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ پوری زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے. 1000 کتابیں ایک طرف، ان کا جملہ ایک طرف. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم صحابہ کو جانتے ہی نہیں ہیں. صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی پوچھ لے تم سے، بہت صحابہ کیا کرتے ہو، روزانہ محرم آ گیا، ربیع الاول آ گیا، صحابہ رٹے کرتے ہو. صحابہ کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ کسے کہتے ہیں صحابہ؟ نہیں بتا پاؤ گے. میں بتا رہا ہوں. میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں محفل میں کہ کسی سے ایک سے سوال پوچھ لوں، کسی کے ایک کو اٹھا کے پوچھ لوں. صحابی کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا ہو، ان کو صحابی کہتے ہو. چاہے ایک پل کے لیے دیکھا ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں. وہ ہیں صحابی. صحابی نہیں کہتے ہیں کس کو؟ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا ہو، ان کو صحابی کہتے ہو. چاہے ایک پل کے لیے دیکھا ہو ان کو، وہ صحابی. صحابہ کا مقام اور مرتبہ جانتے ہیں؟ صحبت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو میں صحبت کے بارے میں بات کر رہا تھا، صحبت پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ صحابہ جو تھے وہ کتنا پڑھے لکھے ہوئے تھے؟ بتائیے مجھے ذرا. کون سی کتابیں پڑھی تھی انہوں نے؟ کیا کیا پڑھے ہوئے تھے؟ کہاں تک فارغ تھے وہ؟ کچھ نہیں پڑھے تھے، کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے، کسی بھی کتاب کے نہیں پڑھے ہوئے تھے، کسی کے سامنے زانوئے تلمذ نہیں طے کیا تھا.
بلکہ انہوں نے صحبت اٹھائی تھی آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ صحابہ کی، وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، وہ رسول اللہ کے شاگرد تھے، وہ رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے. ان کے استاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے کچھ اور نہیں پڑھا تھا، انہوں نے یہ تو قرآن پڑھا تھا، یہ نبی کا فرمان پڑھا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں پڑھا تھا. وہ صحابی تھے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ صحبت اٹھائی. کس کی؟ صرف رسول اللہ کی. جا کے بیٹھنا شروع کر دیا رسول اللہ کے پاس. اور جب وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھنے لگے تو پھر بڑے سے بڑا عالم بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا، بڑے سے بڑا پادری بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا. کیوں؟ انہوں نے صحبت اٹھائی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اسی طریقے سے جو صحابہ کی صحبت میں بیٹھ جاتے تھے وہ بڑے بڑے عالم ہو جاتے تھے. پھر ان صحابہ کے جو بعد بیٹھے ہوئے تھے تابعین کے پاس جو بیٹھ جاتے تھے تبع تابعین بن گئے. تبع تابعین کے پاس جو بیٹھے محدثین بن گئے، مفسرین بن گئے، محققین بن گئے، مدبرین بن گئے، بڑے بڑے صلحاء، فقہاء، امت کے ائمہ بن گئے جن لوگوں نے صحبتیں اٹھائیں جا کر کے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں عقیدہ سمجھانے آیا ہوں تم لوگوں کو، خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو جو آج کل موبائل دیکھ دیکھ کر کے اپنا دین بدلے دے رہے ہیں، اپنا دین بدلے دے رہے ہیں، اپنا مقتدی مانے لے رہے ہیں. ابھی جنگ کیا ہو گئی؟ سب کے ایمان کھل کر کے نظر آ گئے سامنے، سب کے عقیدے دکھ گئے، کون کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے. مرعوب ہو گئے سب. ایران کو اپنا رہنما مان لیا، رہبر مان لیا. ان کے ایک مرنے والے کو، شہید ہونے والے کو آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگائے ہوئے ہو، ان کو اپنا رہنما مان لیا. جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے ان کا، اتحاد کا چورن بیچ رہے تھے جا کر کے. بہت اتحاد کیا نہ جا کر کے کہ ہم دونوں بھائی ہیں. بھائی ہو تم. دیکھا تم نے بھائی کبھی اپنی طرف سے صرف بھائی بنا لیا تھا، یا ان کی طرف سے بھی بھائی گیری کبھی دیکھی؟ بھائی چارہ دیکھنے کو نظر آیا تم کو؟ جاؤ، آ جاؤ ہمارے یہاں نخاس میں، آ جاؤ ہمارے یہاں بجازے میں، آ جاؤ ہمارے یہاں ہو رہی ہیں مجلسیں، سن لو آ کر کے تبرہ عمر کے اوپر، سن لو آ کر کے ابو بکر کو گالی. آؤ دیکھو اماں عائشہ کو برا برا کہا جا رہا ہے. جاؤ اتحاد دیکھو جا کر کے. بہت جھنڈے اٹھائے تھے نا تم نے جا کر کے گھنٹہ گھر کے اوپر، اپنے ہاتھ میں پرچم بلند کیے تھے نا خامنہی کے. جاؤ اس کو بزرگ ماننے والے، جاؤ ان کو رہبر ماننے والے، ان کو اپنا عقیدہ ماننے والے، اپنے عقیدوں کو بیچنے والے، جاؤ وہاں جا کر کے دیکھو کہاں کیا کہا جا رہا ہے صدیق اکبر کو. جاؤ دیکھو جا کے عمر فاروق کو کیا کہا جا رہا ہے، حضرت عائشہ کو کیا کہا جا رہا ہے. جاؤ بچاؤ جا کر کے اپنا ایمان. دیکھے کتنے بڑے تم ترم کھاؤ. جاؤ تم جا کر کے کرو اتحاد جا کر کے. اب اتحاد کرنے آئے تھے، اتحاد کر رہے تھے تم. یہ اتحاد کرو گے تم؟ کس سے اتحاد کر رہے تھے؟ اتحاد کیا جاتا ہے کہ نہ تم ہمارے دین کو کچھ کہو گے نہ ہم تمہارے دین کو کچھ کہیں گے. ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں یار کہنے کے لیے. جو تمہارے ہیں وہ تو ہمارے ہی ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو دیکھا یہودی جو ہیں وہ محرم الحرام کا عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں. لوگوں سے پوچھا کہ کیوں یہ روزہ رکھ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو آج نجات مل گئی تھی اس لیے ان کی خوشی میں یہودی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان پتہ ہے کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا حضرت موسیٰ کے سب سے زیادہ مستحق تو ہم ہیں ان کو ماننے کے، سب سے زیادہ پیروکار تو ہم ہیں. انہوں نے تو گمراہ کیا ہے، انہوں نے تو الٹے سیدھے معنی نکالے ان کی کتاب کے، تورات کے الٹے سیدھے لوگوں کو بیانات کرائے ہیں، کتابوں میں غلط بیانی کی ہے. سب سے زیادہ ماننے والے حضرت موسیٰ کے تو ہم ہیں، لہذا حضرت موسیٰ کی اتباع ہم کریں گے لیکن ان لوگوں کی تقلید نہیں کریں گے. یہ ایک روزہ رکھتے تھے، ہم 2 روزے رکھیں گے، یا 9-10 کا ملا لیں گے یا 10-11 کا ملا کر کے ہم 2 روزے رکھیں گے. یہ جو عاشورہ کا روزہ آنے والا ہے ابھی 10 محرم الحرام کو، یہ رسول اللہ کا فرمان تھا. میں بھی یہی کہتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں شاسن پرشاسن محلے لکھنؤ ہندوستان لیول پر کہ اگر کوئی بھی سنی فساد کرتا ہوا آپ نے کو دکھ جائے، جو سزا چور کی وہ سزا مجھے دی جائے، وہ مجھے دی جائے.
اگر کسی سنی نے، کسی مسلمان نے کوئی بھی ایسی فرقہ واریت کی بات کر دی ہو صحابہ کرام کے متعلق، ہماری طرف سے تو کبھی زبردستی ہو ہی نہیں سکتی، ہماری طرف سے تو کبھی زیادتی ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے ہم کس کو برا کہیں گے؟ علی بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، فاطمہ بھی ہماری ہیں، عائشہ بھی ہماری ہیں، حفصہ بھی ہماری ہیں، سودا بھی ہماری ہیں، معاویہ بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، ہم کس کو برا کہیں گے؟ یہ تو سب ہماری سر کا تاج ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہم کس کو برا کہیں گے؟ روکنا ہو تو ان کو روکو جا کر کے جو صرف یہ کہتے ہیں۔ سچ بات بتا دوں آپ کو، اصل ٹارگٹ صحابہ نہیں ہے، صحابہ تو ایک آڑ ہیں۔ صحابہ کیا چیز ہوتی ہے؟ صحابہ نہیں ہے اصل ٹارگٹ رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت ہے اصل ٹارگٹ۔ کیوں؟ سمجھا کے جاؤں گا آپ کو، سن لو اتحاد کرنے والوں، سن لو اپنے دلوں کے اندر نرم گوشہ رکھنے والوں، سن لو اپنے آپ کو صحیح صلاح تو بہت زیادہ بھائی چارہ دکھانے والوں، میں تم کو بتاتا ہوں اصل ٹارگٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی جائیے گا مدرسے میں، کہ میں بارہا مثالیں دیا کرتا ہوں، آپ کو بھی مثال دے رہا ہوں، جائیے آپ کسی مدرسے میں جائیے، اسکول میں آپ جائیے، آپ جا کر کے دیکھنا ہو آپ کو کہ وہاں کی اچھی تعلیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ میری بات غور سے سنیے گا کہ سب اچھی تعلیم ہوتی ہے کہ نہیں، اسکول میں مدرسے میں اچھی تعلیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سچ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے وہاں پر استاد کا امتحان لیں گے یا بچوں کا امتحان لیں گے؟ ٹیسٹ لیں گے، کس کا لیں گے؟ بچوں کا جائیں گے نا جائزہ، بچوں سے پوچھیں گے۔ فلاں کلاس میں گئے، بچوں سے پوچھا بیٹا یہ سناؤ، فلاں کلاس میں گئے بیٹا یہ سناؤ۔ اگر بچے ہر بات کا جواب دینے لگیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ استاد ایک نمبر ہے، ٹیچر ایک نمبر ہے، بہترین استاد، بہترین ٹیچر، زبردست اسکول کا نظام۔ جب باری آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی 23 سالہ کمائی، ان کی 23 سالہ پونجی، جس کو میرے نبی نے مکہ کی سرزمین پر 13 سال تپا کر کندن بنایا تھا، جن کو اپنی کمائی کو لے کر مدینہ منورہ آئے، پھر مدینہ منورہ کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا 10 سال کے اندر، وہ 13 سالہ کمائی کو تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد بدل گئے تھے، رسول اللہ کے جانے کے بعد پھر گئے تھے۔ میرے بھائی یہ بتاؤ، یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ کس کے پڑھائے ہوئے ہیں؟ یہ کس کے سکھائے ہوئے ہیں؟ جب رسول اللہ کے شاگرد بدل جائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ استاد صحیح نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ تمہارا پڑھایا ہوا شاگرد جا رہا ہے انگلینڈ، سعودی عرب، فلاں جگہ ڈگری حاصل کر رہا ہے، اور رسول اللہ کے پڑھائے ہوئے شاگرد رسول اللہ کے بعد بدلے جا رہے ہیں، سوائے 2-4 کے اور کوئی صحیح نہیں ہے۔ کس کے اوپر ضرب آ رہی ہے؟ استاد صحیح نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ صحابہ کو برا کہنا، یہ کہنا کہ صرف 4-5 صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ بدل گئے تھے، یہ کس کو کہہ رہے ہو تم؟ صحابہ ختم، صحابہ مرتد ہو گئے تھے، کوئی ایمان والا بچا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کے شاگرد، رسول اللہ ٹیچر تھے، ان کی ٹیچری میں نعوذ باللہ کمی تھی، اور پوری دنیا کہتی ہے کہ جب لوگوں کا نام آتا ہے سب سے پہلے ٹیچر کا نام تو اوپر لکھا جاتا ہے محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلا ٹیچر کا نام جب لکھا جاتا ہے کہ اگر کائنات کے اندر سب سے کامیاب ٹیچر، سب سے بہترین معلم، سب سے بہترین استاد، جس نے 23 سال سے سبق دیا ہو اور اس کے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے اس کا سبق بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اگر اس کا نام دیا جائے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم آپ نہیں، یہ انگریز ماننے کو تیار ہیں، یہ غیر ماننے کو تیار ہیں، یہ پرانے لوگ ماننے کو تیار ہیں جو ہمیں اور آپ کو دشمن سمجھتے ہیں، لیکن جب نام آ جاتا ہے کسی ٹیچر کا، سب سے بہترین انسانیت کے علمبردار کا، تو وہ نام لکھا جاتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تم کہہ رہے ہو محمد ناکام ہو گئے، دنیا کہہ رہی ہے محمد کامیاب ہو گئے، تمہاری مانیں گے یا دنیا کی مانیں گے یا اللہ کی مانیں گے؟ تو میرے بھائی، اصل مقصد صحابہ کو کنڈم کرنا، صحابہ کو کنڈم کر دو، شاگردوں کو خراب کہہ دو، استاد خود بخود خراب ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ لہذا صحابہ کو برا بھلا کہو، استاد خراب۔ اور استاد کو جب آپ نے کہہ دیا تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے، جب استاد خراب ہو گیا تو پھر استاد کو بھیجا کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ یہ آنچ کس کے اوپر آ رہی ہے؟ اللہ نے کائنات میں ایسا معلم بھیجا کہ جس نے اتنی محنت کی، جتنے انبیاء آئے سب نے محنت کی، سب کے کچھ نہ کچھ حواری بنے، کچھ صحابی بنے، لیکن جو آخری پیغمبر تھے جن کے اوپر کائنات کو بند کر دیا گیا، جن کے اوپر نبوت کو بند کر دیا گیا، جن کے اوپر ساری دنیا کا مدار تھا، وہ جب آئے تو وہ کامیابی نہ ہو سکے، وہ کامیاب نہ ہو پائے۔ میرے بھائی، یہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر، اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر آنچ کیسے آئی یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ رسول اللہ کی ختم نبوت پر آنچ میں ابھی کروں گا تو ساری باتیں کھل کھل کر کے نکلتے آتی جائیں گی۔ یہ ان لوگوں کو سنا رہا ہوں، جا کر کے سوال کرنا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں، خاتم النبیین ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا تو عقیدہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کیونکہ قرآن نے فرما دیا خاتم النبیین، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے پھر خود فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ 12 امام کہاں سے آئیں گے؟ ان کا کیا ہوگا؟ یہ 12 لوگوں کا کہاں جائیں گے جن کے اوپر ایمان ہے کہ وہ معصوم ہیں، مفترض الطاعہ ہیں؟ جو عقیدہ نبی کا ہے وہی عقیدہ اماموں کا ہے۔ جب امام نبی کو برابر ہو گئے، بلکہ کہیں کہیں پر تو امام آگے نکل جاتے ہیں نبوت سے، تو اب بچا پھر کیا؟ جب امام آگے ہو گئے، میرے بھائی، یہ امامت کا ایک جو شعبہ قائم کیا گیا ہے نا ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، نبی کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن سب سے بنیادی چیز قرآن ہے۔ آپ قرآن کو لے لیجئے، ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہو، یہ صحابہ، یہ جو ہم لوگ صحابی کہا کرتے ہیں نا، یہ صحابی یہ ایسی چیز ہے نا کہ جنہوں نے پوری باطل کی عمارت منہدم کر کے رکھ دی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، صحابہ کرام نے اصل میں نکیل جو کسی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نکیل کسی ہے۔ انہوں نے دین کو، ان کے حربوں کو جو ناکام کیا ہے وہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ صحابہ ایک ایسی جماعت ہے کہ نبی کے صحابی، اگر نبی کے صحابی کو بیچ سے نکال دو تو پورا دین ڈسمس ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول، کیوں؟ رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہوئی، اس وحی کو سننے والے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ نبی نے فرمایا، نبی کے فرمان تھے، نبی کی حدیثیں تھیں، ان حدیثوں کو سننے والے کون لوگ تھے؟ ان کو پھیلانے والے کون لوگ تھے؟ ان باتوں پر عمل کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو تھے۔ اللہ کے رسول تو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انتقال بھی مدینہ منورہ میں ہوا، لیکن افریقہ کے جنگلات میں اسلام کیسے پہنچا؟ امریکہ میں اسلام کیسے پہنچا؟ چین میں اسلام کیسے پہنچا؟ ہندوستان میں اسلام کیسے پہنچا؟ پوری دنیا کے چپے چپے پہ اسلام کیسے پہنچا؟ وہ دین اگر ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی، ان کے وفاداروں کی، ان کی راہ میں کٹ جانے والوں کی دین ہے، جو اسلام پوری دنیا کے اندر پہنچا ہے، جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو قربان کرا کر، اپنی بیویوں کو بیوہ کرا کر،
اپنے بچوں کو یتیم کرا کر اسلام کا پرچم لہرایا، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام یہ رسول اللہ کی کمائی ہیں، اگر ان کے اوپر ضرب آ جائے گی تو پھر بچے گا کیا اسلام؟ ہمارا کہنا ایک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، تم کچھ کرو اپنے گھر میں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یاد رکھنا، میں جملہ ہر جگہ کہا کرتا ہوں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں زندگی کے اندر، نہ میرے پاس نمازیں ہیں، نہ میرے پر روزے ہیں، نہ میرے پاس تلاوت ہے، میں بہت گناہگار آدمی ہوں، میرے پاس اگر کچھ کمائی ہے تو وہ حب صحابہ ہے، دفاع صحابہ ہے، صحابہ کا دفاع کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، کیونکہ وہ نبی کی پونجی ہیں، نبی کی کمائی ہیں، نبی کی کیا ایک ذخیرہ ہیں، اگر ان کے اوپر آنچ آ جائے گی تو میرے نبی کے اوپر آنچ آ جائے گی، اگر میرے نبی پہ آنچ آئے گی تو اللہ رب العزت پہ آنچ آئے گی، لہذا ہم صحابہ کے خلاف ایک رتی برابر بھی کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، ابھی آپ نے سنا ہوگا رمضان، آخری بات بتا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں، رمضان المبارک کا واقعہ ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں، جنگ چھڑی ہوئی تھی بہت خطرناک طریقے سے، میں تو کہتا ہوں یہ بھی ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش ہو رہی ہے، باقاعدہ اوپر اٹھانے کی دوسرے فرقے کو ایک دنیاوی اعتبار سے باقاعدہ سازش رچی جا رہی ہے۔ وہ جنگ ہوئی، ٹھیک ہے، جنگ ہوئے، ہم سے کوئی مطلب ہے کون جیتے کون ہارے، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، جو تباہ ہو جائے، ہم تو کہتے ہیں سیدھی سی بات، بہت سے لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو بری لگتی ہے ہماری باتیں، لگے میرے ٹھینگے سے بری لگے، کون سا ہم تمہارا کھا رہے ہیں لیے ہوئے جو تم ہماری بات پہ برا لگ جائے گا، کون سا تمہارے اس کے اوپر پل رہے ہیں، ہم الحمدللہ اللہ کا فضل ہے اپنی محنت کی کمائی کھا رہے ہیں، تم کو کیا ہوتے ہو؟ صحابہ کے ذرے پہ اگر رتی برابر بھی آنچ آ جائے گی، تمہارے تعلقات، تمہاری دوستی، تمہاری یاری، تمہارا ناتا، تمہاری بھائی چارگی، اللہ کی قسم میرے جوتے کی نوک پر ہوگی، اسی دن ٹھکرا کے مار دوں گا۔ تم جو سمجھ میں آئے کرو، یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی اگر کچھ کسی کو برا لگے گا، اگلے سال نہیں بلاؤ گے، میں صاف کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر 70 مرتبہ نہ بلاؤ مجھے اس جلسے میں، لیکن صحابہ کرام کا ڈنکا بجا کے جاؤں گا ہر جگہ جہاں پر بھی ہوگا، سہاں پر بھی ہوگا صحابہ کرام کا ڈنکا بجا کے۔ کیا ہوا؟ آخری بات بتا دوں، پھر اتحاد خوب کرنا، پھر جا کر خوب دوستیاں کرنا، پھر جا کر کے خامنائی کی اسٹوریاں خوب لگانا اپنے موبائلوں پہ جا کر کے، خوب پرچم بلند کرنا۔ ایک بات بتا کر کے آپ کو چلے جاتا ہوں، اگر ایمان ہوگا ذرہ برابر بھی تو یاد رکھنا اور جا کے توبہ کرنا اپنے گھروں میں، مسجدوں میں جا کر کے۔ وہ آپ کو بات بتانا جا رہا ہوں آخری، رمضان المبارک تھا، 17 رمضان، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا 2 بجے دن میں، میرے پاس میسج آیا، ہمارے سنی مجلس عمل تنظیم جو ہے الحمدللہ اس کے سارے اراکین بھی یہاں موجود اچھے خاصے اور بہت حرکت میں رہتے ہیں ہر وقت، لہذا میرے پاس میسج آیا کہ مولانا یہ دیکھیے کیا ہوا ہے۔ میں نے جیسے ہی موبائل کھولا دیکھا سڑک کے اوپر منصور نگر میں حضرت عمر کا نام زمین کے اوپر لکھا ہوا تھا، میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یا اللہ ایسی زندگی پہ لعنت ہو کہ اگر جیتا رہوں صحابہ کا نام زمین پر لکھا جائے، میں موجود رہوں دنیا کے اندر اور عمر کا نام زمین پر لکھا جاتا رہے۔ میں نے بھی سوچ رکھا تھا جو ہو سکے گا کر کے دکھا دوں گا، باقی اللہ مالک ہے، اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو بنائے گا کیونکہ اسی نے تو صحابی بنایا ہے، لہذا دفاع بھی وہی کرے گا ہم سے، لیکن گناہگاروں سے جو ہو سکے گا کریں گے۔ میں نے فوراً ہی اسی وقت پورے پرشاسن کو اسی وقت بیٹھے مہینے سے جوائنٹ کمشنر، ڈی سی پی، اے ڈی سی پی، پورے پولیس کے اہلکاروں کو میں نے فون کرا، میں نے کہا دیکھیے یہ کام ہو گیا ہے، یہاں پر اس جگہ سے یہ کام ہوا ہے، اگر اس کو گرفتار، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو گرفتار کر دیجئے، اگر سنی شامل ہوں تو صرف گرفتار نہ کیجئے گا، مجھے بھی بلا لیجئے گا، جو سزا دلوانا چاہیے گا وہ سزا دیجئے گا، اگر کسی سنی نے بھی کیا ہوگا آپ جائیے اس کو پکڑیے، جس نے یہ کام کیا اس کو جیل میں ڈالیے، لیکن میری ایک شرط ہے جیل جانا چاہیے، جیل، اس کے علاوہ کوئی سمجھوتا کروں گا نہیں کسی قیمت پر۔ میں نے اعلان کر دیا، بہت
زبردست طریقے سے پورے شہر کے اندر کھلبلی مچ گئی، پولیس فورس آنا جانا شروع ہو گئی، منصور نگر کو چھاونی بنا لیا گیا، پولیس والے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، پھر ٹالنے کی کوشش کی جانے لگی۔ مجھے معلوم تھا، میں سمجھ رہا تھا، وہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے تو دوسروں کے ہاں، وہاں سے پتہ چلا وہ رینج نہیں پہنچ رہی ہے جہاں نام لکھا گیا ہے۔ میں نے کہا بھی سب پہنچے گی، رینج بھی پہنچے گی، رک جائیے۔ پہنچایا، میں نے اپنا وفد لیا، میں نے کہا آپ لوگ فوراً تھانے پہنچیے، سعادت گنج تھانے، یہ سب لوگ پہنچے، حافظ زید صاحب وغیرہ یہ سارے، اپنی پوری ٹیم ہماری سعادت گنج تھانے پہنچی، اور کہا اگر گرفتار نہیں کیا گیا اچھا نہیں ہوگا، لہذا فوراً یہ الٹیمیٹم دیا گیا کہ آج رات میں گرفتار ہو جانا چاہیے۔ پھر بہت کوششیں ہوتی رہی، ہوتے رہے معاملات، چلتے رہے معاملات، میں نے پریس رپورٹ پریس والوں کو بلا لیا، ساری باتیں ہوتی رہیں، ادھر سے دباؤ جو بننا تھا بنا، اور جو یہ کہا گیا کہ گرفتار نہ ہو، چھوڑ دیا جائے، ایسے ہی ہو جائے۔ ایک صاحب کا بیان آیا، کہنے لگے کہ وہ اسرائیلی ایجنٹوں نے یہ کام کیا ہے۔ میں نے کہا بالکل کیا ہے اسرائیلی ایجنٹوں نے، اٹھا کے دیکھ لو، جدھر سے بھی نکلیں گے وہ اسرائیلی ایجنٹ ہوں گے، جدھر سے نکل آئیں گے، ہماری طرف سے نکلیں گے اسرائیلی ایجنٹ، جدھر سے نکل آئیں۔ میں نے کہا بالکل اسرائیلی ایجنٹوں نے یہ کام کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، زبردست طریقے سے پرشاسن نے ہمارا ساتھ دیا، اور ہمارا ساتھ نہیں دیا، حق کا ساتھ دیا، کیونکہ ہم کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جو کسی بھی بزرگوں کو گالی دے، کسی بھی لوگوں کو گالی دے، کسی بھی دھرم والوں کو، ان کی مقدس شخصیات کو گالی دے۔ لہذا اللہ کا فضل یہ ہوا کہ 12 بجے رات میں ہماری مانگیں پوری کی، اور 2 لوگ ادھر ہی کے نکلے، اور جا کر کے 2 لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ ہم نے کہا صحابہ کرام کے نام پر سمجھوتا بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ اب دیکھ لو، یہ نام لکھنے والے کچھ لوگ کہنے لگے کہ وہ جو شرابی تھے، جن لوگوں نے یہ نشیڑی تھے، ان لوگوں نے نام لکھ دیا۔ میں نے کہا نشیڑی تھے، اتنے بڑے نشیڑی تھے، میرا نام لکھ دیتے یار، اپنے کسی مولانا کا نام لکھ دیتے۔ خامنائی جو جن کو ڈنکا پیٹتے رہتے ہو نشے میں، ان کا تو بہت نشہ سوار تھا، ان کا نام لکھ دیتے، ان کا نام نہیں لکھا گیا۔ نشے میں بھی اگر نام یاد رہا تو عمر یاد رہا، عمر لکھو گے زمین کے اوپر، لہذا عمر نام لکھنے کی سزا پھر یہی ہوگی، جیل ہوگی۔ لہذا اللہ کا فضل جیل ہوئی۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، سنی ہو، لیکن مجھے الحمدللہ اتنا تو اپنے اوپر یقین ہے کہ کوئی بھی گرا پڑا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، زنا کرنے والا، کتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا، لیکن اگر مسلمان ہوگا سچا پکا تو اس کے ہاتھوں سے صحابہ کرام کا نام زمین پہ نہیں لکھا جائے گا کبھی بھی۔ ہاتھ لرز جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے اس کے ہاتھ، وہ جان دینا تو گوارا کر لے گا، لیکن ابو بکر و عمر، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، ابو عبیدہ عبد الرحمن، عائشہ، سلمہ، حفصہ کا نام زمین پر کبھی نہیں لکھے گا۔ مر جانا گوارا کر لے گا، لیکن زمین پر نام لکھنا کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مر جانا گوارا کر لو، لیکن یہ اتحاد صحابہ کرام کی مزار کے اوپر گالی دے کے اوپر اگر تم یہ بھائی چارہ قائم کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں عمر موجود ہوں گے، ابو بکر موجود ہوں گے، علی موجود ہوں گے، عثمان موجود ہوں گے، معاویہ موجود ہوں گے، سب سامنے حاضر ہوں گے۔ کل وہ کہیں گے یا رب، اے میرے رب، میں نے تیرے دین کی خاطر، میں نے تیرے محمد کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، اپنے مالوں کو نہیں دیکھا، اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا، میں نے تو تیرے نام کے لیے، تیرے محمد کے نام کے لیے، تیرے دین کے نام کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، لیکن رب روئے زمین کے اوپر ہمارا نام زمین کے اوپر لکھا جا رہا تھا، یہ مسلمان کھڑا ہوا، یہ سنی کھڑا ہوا خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا، یہ اتحاد اتحاد کہہ رہا تھا۔ لہذا اے اللہ تو فیصلہ کرنے والا ہے، تو کر ان کے ساتھ فیصلہ۔ اگر آپ کو یہ منظور ہے تو بہت اچھی چیز، ہمیں صحابہ کرام منظور ہیں، ہم کو وہ اتحاد منظور نہیں ہے۔ صحابہ کو گالی نہ دو، تم بھی پیارے ہو، ہم بھی پیارے ہیں، صحابہ محفوظ رہیں گے، ہم سب محفوظ رہیں گے۔ صحابہ کو چھیڑا جائے گا تو ہم بھی پھر چھوڑیں گے نہیں، یاد رکھیے گا، ہم بھی پھر اس کا جواب جس انداز میں صحابہ کو کہا جائے گا ہم اس انداز میں صحابہ کا جواب دیں گے۔ یہ میری بات نہیں، یہ رسول اللہ کی بات ہے، یہ محمد عربی کی بات ہے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔